کیا صبح دیکھا اس بات سے ثابت ہے رتبہ علی اکبر کا ہوتا ہے اذانوں میں چرچا علی اکبر کا بر محمد و آل محمد صلوات ایک سورہ فاتحہ آپ حضرات زاہد نقوی ابن سید محمد تقی کے لیے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد و آل محمد۔ تمام مجلسوں میں مسلسل آپ حضرات مختلف موضوعات پر بیانات سماعت فرما رہے ہیں۔ مقصد ذکر آل محمد ہے۔ کوئی بھی موضوع ہو، اپنا مقصد یہ ہے کہ ہمارا مقصد حل ہو جائے۔ مثلا جیسے کہ کل آپ سماعت فرما رہے تھے کہ شعر و ادب علم کی ایک شاخ ہے، اور وہاں بھی ذکر محمد اور آل محمد، اور اتنا کہ لکھنے پر دانشور مجبور ہو گئے یہ کہنے پر کہ پوری دنیا میں جتنے شعر امام حسین پہ کہے گئے کسی پہ نہیں کہے گا۔ کون سی کشش ہے اور کون سی محبت ہے،
جسے ہو جائے تو وہ اپنی محبت کو ظاہر بھی کرتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے کہ جو کچھ اس کے پاس ہے، جو فن ہے، وہ نذرانے میں انہیں پیش کر دے۔ دنیا میں جینے کے بہت سے طریقے ہیں۔ عام طور سے دنیا یہ چاہتی ہے کہ ہم ہنستے کھیلتے زندگی گزاریں۔ یہ دنیا کی ایک قوم ہے جو چاہتی ہے کہ ہم حسین پہ روتے ہوئے زندگی گزاریں۔ ہنسنا آسان ہے، خوش ہونا آسان ہے، لیکن غم منانا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ کوئی بھی غم کو اپنانا نہیں چاہتا۔ لیکن اس میں راز یہ ہے کہ غم زندہ جاوید ہے، خوشیاں چند گھڑی، خوشی ہوئی اور ختم ہو گئی۔ غم میں ایک لذت ہے، خوشی میں لذت نہیں ہے۔ بظاہر آدمی یہ سمجھتا ہے ہم خوش ہیں اور ہنس رہے ہیں، اور ہنسانے کے لیے بھی اسلام نے کچھ اصول بنا دیے۔ مثلا ہنسنے کی اجازت دی ہے دین نے، مسکرانے کی اجازت دی ہے، لیکن ٹھٹھا لگانے کی نہیں۔ کسی پہ ہنسا جائے بلند آواز سے۔ اس لیے اوصاف پیغمبر میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پوری زندگی میں کبھی منہ کھول کے ہنسے نہیں، بلکہ کسی بات پہ اگر خوش ہوئے تو مسکرا دیے۔ یہی ہر امام کے لیے، یہی نبی کے لیے، یہی شہزادی کے لیے۔ لیکن مسکراہٹ بھی پیغمبر کی مسکراہٹ کے لیے لکھا ہے کہ اگر کسی کام پر خوش ہوئے اور مسکرائے تو آگے کے دو دانت ہلکے سے چاندی کی طرح چمکتے تھے، یعنی مسکراہٹ میں بھی پورے ہونٹوں کو وانی کرتے تھے، اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے بجلی چمک گئی ہو۔ اور کبھی کبھی مسکراتے۔ ظاہر ہے کہ وہ اوقات تاریخ نے کوشش تو کی ہوگی کہ محفوظ کریں کہ کب مسکراتے تھے۔ تو مسکراہٹ کے جو موقع لکھے مورخین نے کہ خاص موقع مسکرانے کا وہ ہوتا تھا جب دونوں نواسے آ جاتے تھے۔ یعنی حسن اور حسین کا استقبال نبی کی ایک مسکراہٹ تھی۔ شہزادی کے لیے تاریخ میں یہ ہے کہ صرف 2 مقامات محفوظ کیے گئے شہزادی کی مسکراہٹ کے، صرف 2۔ ایک وہ موقع ہے کہ جہاں راویہ کو پتہ ہی نہیں چلا، راوی نہیں چونکہ خاتون راوی ہیں تو انہیں پتہ ہی نہیں چلا بات کیا ہوئی۔ اتنا ہی روایت میں آیا کہ رونے لگیں نبی کی بات سن کر، اور پھر مسکرانے لگیں نبی کی بات سن کر۔ اب سب کو حیرت، پتہ نہیں کان میں کیا بات کہہ دی کہ جس سے سن کے رونے لگیں اور پھر مسکرا دی۔
تو عرصہ دراز کے بعد انہیں تشویش تھی، جو خاتون دیکھ رہی تھیں انہیں تشویش تھی، تو انہوں نے بعد میں اسما سے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کیسا واقعہ ہوا؟ کہاں پتہ ہے، ہم نے شہزادی سے پوچھ لیا تھا۔ تو پیغمبر نے شہزادی کے گوش مبارک میں فرمایا تھا، بہت جلد ہم تم سے جدا ہونے والے ہیں، جسے سن کر شہزادی رونے لگی۔ اور پھر کچھ دیر کے بعد پیغمبر نے کہا گوش مبارک میں شہزادی کے کہ لیکن میرے مرنے کے بعد سب سے پہلے جنت میں جو مجھ سے ملے گا وہ تم ہو۔ تو وہ مسکراہٹ شہزادی کی اپنی موت کا استقبال تھا، موت نہیں، پیغمبر سے ملاقات، پیغمبر سے ملاقات۔ اور دوسرا موقع شہزادی کے مسکرانے کا جو محفوظ ہوا وہ یہ ہے کہ شہزادی تشریف فرمائے اور پیغمبر شہزادی سے فرما رہے ہیں اور سب سن رہے ہیں، کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تمہارا باپ نبی آخر؟ شہزادی چپ رہے۔ پھر پیغمبر مخاطب ہوئے، تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تمہارا شوہر سردار اولیاء اور اوصیاء ہے اور امام ہے؟ شہزادی چپ، خاموش۔ کیا تم اس پر خوش نہیں ہو تمہارے دونوں بیٹے امام ہیں اور جنت کے جوانوں کے سردار ہیں؟ شہزادی چپ رہی۔ پیغمبر نے فرمایا سیدہ تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تمہارا چچا حمزہ شہیدوں کا سردار ہے؟ شہزادی چپ رہی۔ پھر فرمایا کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ تمہارا چچا جعفر جسے 2 زمرد کے پر دیے گئے ہیں وہ جنت میں پرواز کرتا ہے؟ شہزادی چپ رہی۔ پھر پیغمبر نے فرمایا سیدہ تم اس پر خوش نہیں ہو کہ آخری امام مہدی تمہاری نسل سے ہوگا؟ شہزادی بے اختیار مسکرا دی۔ تو میں کہا کرتا ہوں کہ مہدی نام ہے زہرا کی ایک مسکراہٹ کا، مہدی نام ہے زہرا کی ایک مسکراہٹ کا۔ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ دین میں صرف گریا ہی ہو، لیکن مسکراہٹ ہو تو بامقصد ہو، بامقصد ہو، کوئی مقصد تو ہو۔ دنیا تو خوشیاں منا کے ضائع کر دیتی ہے وقت اور ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ اس لیے فرمایا کہ مومن کی ایک پہچان ہے، ہمارے غم میں غم مناتا ہے، ہماری خوشی میں خوشی مناتا ہے، یعنی اپنے غم اور خوشی کو بھی وقف کر دیا دین کے نام۔ یہ آسان کام نہیں ہے، اپنے نفس کو، اپنی مرضی کو، اپنی خوشیوں کو انسان کسی چیز کے لیے قربان نہیں کرتا، قربان نہیں کرتا، اپنی چیز اپنے سے منسوخ کرتا ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ ہمیں غم ہے تو ان کا، خوشی ہے تو ان کی۔
اب لوگ کہتے ہیں کہ جہاں پر خوشیاں نہ ہوں وہاں تو خشکی ہوتی ہے، جہاں ہنسی نہ ہو مذاق نہ ہو وہاں کیا خشکی ہے؟ نہیں، خشکی نہیں ہے، خوشی ہے، ہنسنا ہے، مسکرانا ہے، لیکن پابندی یہ ہے کہ بامقصد ہو، بامقصد۔ اب دنیا یہ سوال کرے گی ہنسنے سے مقصد کیسے حاصل ہوگا؟ ورنہ دنیا تو وقت ضائع کر دیتی ہے مزاحیہ پروگراموں میں۔ ارے صاحب ہنسنے سے ذرا صحت اچھی رہتی ہے، کتنی اچھی رہتی ہے؟ کیا وہ پائیدار ہنسنا ہے اور اس سے صحت مل رہی ہے؟ تو ایسا بھی نہیں کہ دین میں یہ پورشن نہ ہو، دین میں یہ پورشن ہے، یہ شعبہ ہے، اور سب سے بڑھ کے قرآن میں، لیکن اسے کہتے ہیں حص مزاح، اور پھر اسی کو اصطلاح کو دیا مزاح المومنین۔ مومنین بھی مذاق کر سکتے ہیں، مومنین بھی ہنس سکتے ہیں، مومنین بھی مزاح کر سکتے ہیں، لیکن بھائی آپ مزاح کہاں کرتے ہیں؟ جہاں اطمینان ہو، کوئی خطرہ نہ ہو، خوف نہ ہو، پھر اطمینان سے بیٹھ کے دنیا ہنستی ہے، وہ کوئی بھی قوم ہو، لیکن مصیبت کی گھڑی ہو، جانوں پہ بنی ہو، اور پھر کوئی ہنس کے دکھائے اور مزاح کر کے دکھائے، تو بھائی شب عاشور لکھا ہے اصحاب حسین ایک دوسرے سے مزاح کر رہے تھے۔ حبیب زہیر سے کچھ کہہ رہے تھے، مسلم ابن اوسجہ زہیر سے کچھ۔ اب اس سے بڑھ کے تو کوئی موقع ہو ہی نہیں سکتا۔ ارے چھوڑ دیجئے، اس سے بڑھ کے میں آپ کو کیا بتاؤں؟ دنیا سنے تو دنگ ہو نا، اور غور و فکر کرے تو نا، تب تو ہے نا۔ یہ بتاؤ کہ کائنات میں کہیں ایسا ہوا ہو کہ موت آ چکی ہو اور وہ مسکرا دیا ہو؟ اس کا نام ہے علی اصغر۔ ایک مسکراہٹ پہ زمانہ فدا ہو گئی۔ ضرب المثل ہے، سلاموں مرسیوں اور نوحوں میں پڑھ لیجئے، تو گویا بامقصد مسکراہٹ، یعنی توحید کی نشانی بنا دیا علی اصغر نے اپنی مسکراہٹ کو۔ کیا ہے یہ تیر اور کس کا نام ہے موت؟ ایسے بھی موت کا استقبال کرتے ہیں، ہم نے تو نہیں سنا، بچے تو بچے کسی بڑے نے موت کا استقبال مسکرا کر کیا ہو، یہ تو بس ختم ہو گیا ننھے شہزادے پر۔ تو پیغمبر نے پابندی نہیں لگائی، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے بھی پابندی نہیں لگائی۔ اللہ خود مزاح کرتا ہے، مزاح کرتا ہے، اور آیتوں میں۔ اب یہ پہلو جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کی ہوا بھی کسی کو ہلکی سی نہیں لگی، تو جب آپ کسی کو سنائیں گے تو وہ آپ سے کہے گا یہ ہوتا ہے وہاں کی مجلس میں، اس لیے جاتے ہیں آپ وہاں۔ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، ہم جان جان کے ادھر ادھر کی بات کر رہے ہیں تاکہ علم کو تو سمجھے دنیا۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کبھی کبھی مزاح میں کسی کو غصے میں مزاح کرتے ہیں، اب یہ موقع تو اب آپ خود بعد میں سوچیے گا، آیا ہے غصہ کر رہے ہیں
مذاق میں جملہ کہا ہے، آیا ہے غصہ. اب وہ موقع ہم آپ کو قرآن میں سناتے ہیں. دیکھیے انسان کی ناک ہوتی ہے، لیکن ناک کا کچھ اور نام رکھ دیا جائے، یہی مزاج. تو اللہ نے قرآن میں کہا یہ جو سرکش انسان ہے نا، ہم محشر کے دن ان کی سونڈ پہ ماریں گے. سونڈ تو ہاتھی کے ہوتی ہے، انسان کے. آج تک کسی عالم نے قرآن سے یہ پوچھا کہ اللہ کہہ رہے ہیں انسانوں کی سونڈ پہ ماریں گے جو سرکشی کر رہے ہیں، تو سونڈ کہاں ہے؟ خرطوم. خرطوم کہتے ہیں ہاتھی کی سونڈ کو. اور یہ لفظ عربی کا ہے بھی نہیں، یہ لفظ ترکی زبان کا ہے. اللہ نے وہاں سے اٹھایا. ترکی میں ایک شہر ہے، اس کا نام ہے خرطوم. وہ ہاتھی کی سونڈ کی طرح وہ شہر ہے نقشے میں. سیدھے سیدھے کہتا ناک پہ ماریں گے. یہ مزاح ہے، بات غصے میں کہی گئی ہے مزاح. غصے میں مذاق کرنا کچھ اور ہے. تبت یدا ابی، ارے ٹوٹے اس کے ہاتھ. غصے میں کہی جا رہی ہے بات، لیکن آیت میں مزاح بن گئی. اچھا بھئی، ٹوٹنے کا بھی تو دو طریقے ہوتے ہیں نا. ٹوٹنے کے بھی تو دو طریقے ہوتے ہیں. پیالہ ٹوٹ گیا اور چٹک گیا، تو ہڈی جو ہوتی ہے وہ ٹوٹ کے الگ تو نہیں ہوتی، چٹکتی تو کہتے ہیں ہڈی ٹوٹ گئی. اور ایک چیز ٹوٹ کے الگ ہو گئی. تبت یدا، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ایک نہیں دونوں. تو اب ٹوٹنے سے اگر فریکچر ہوتا اس کے ہاتھ میں اور پلاسٹر چڑھا ہوتا تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ ٹھیک ہو گیا. پلاسٹر کٹ گیا، ٹھیک ہو گیا. باقاعدہ لوگوں نے ٹوٹے ہاتھ دیکھے، اس لیے کہ ابو لہب کو مرتے وقت چیچک نکلی، اور چیچک میں یہاں سے یہاں تک کے دونوں ہاتھ گل کے الگ ہو گئے. قرآن نے کہا تھا ہونا وہی تھا، یہ مذاق نہیں تھا کہ ہاتھ ٹوٹ گئے. اچھا اب آپ قرآن پڑھیے گا اور پھر ہمیں داد دیجیے گا. ابھی تو آپ جو داد دیں گے وہ اندیکھی ہوگی. ترجمہ پڑھا تو ضرور ہوگا آپ نے سورہ کوثر کا. انا اعطیناک الکوثر، ہم نے تمہیں کوثر دے دیا. فصلی لربک وانحر، اور سجدہ کرو اور قربانی دے دو. ان شانک ھو الابتر، دشمن جو ہے تمہارا ابتر ہے. اب اس میں 7 لفظ اس سورے میں ایسے ہیں جو پہلی بار آسمان سے اترے. اتنا سا سورہ، 3 آیتوں کا سورہ، 7 لفظ ایسے جو اس سے پہلے عربوں نے سنا ہی نہیں تھا، جانتے ہی نہیں تھے. 7 لفظ ایسے ہیں، اور وہ 7 لفظ اللہ نے ایک بار استعمال کیے، پھر کسی سورے میں استعمال ہی نہیں. انا اعطیناک ایک ہی بار، کوثر پورے قرآن میں کہیں نہیں، شانیہ کا قرآن میں ہے ہی نہیں، فصلی لربک وانحر، منہر ہے ہی نہیں قرآن میں، دوبارہ آیا ہی نہیں، پہلی بار آیا. ان شانک ھو الابتر، یہ ابتر کا لفظ قرآن میں ایک بار آیا، پہلی بار آیا. اور معنی لکھے مفسر نے، دم بریدہ انسان، انسان کے دم کہاں ہوتی ہے؟ ابتر خود مزاح ہے، جانور کے دم ہوتی ہے. اچھا جب ہوتی ہے، کسی نے مفسر سے یا کسی عالم سے قرآن لے جا کے یہ بھی نہیں پوچھا یہ دم بریدہ کیا ہے؟ جس کی دم کاٹ لی گئی ہو،
اچھا بریدہ کہتے ہیں دم کا جھڑ جانا، گل کے جھڑ گئی ہے. جب دم ہی نہیں ہے تو وہ جھڑی کیسے اور گری کیسے؟ تو کسی نے تو پوچھا ہوگا دم بریدہ کے کیا معنی ہے. پوچھا گیا کہ ابتر کے معنی دم بریدہ، اس کے کیا معنی ہے؟ محمد اور آل محمد کا دشمن دم بریدہ ہے. ان کا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی نسل قطع ہو چکی ہو تو دم سے تعلق ہے نسل کے ختم ہونے کا. اس سے بڑا مزاح کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ اچھا، اور اگر تفصیل میں دیکھنا ہے کہ اللہ میاں قرآن میں کیسے مزاح کرتے ہیں تو سورہ احزاب پڑھ لیجئے. احزاب پڑھ لیجئے. لشکر آسمان سے اتر رہا تھا، زمین سے ابل رہا تھا. حالانکہ نہ آسمان سے اتر رہا تھا نہ زمین سے ابل رہا تھا. کافروں کا لشکر تھا، سامنے سے آیا تھا. یہ تو اللہ کہہ رہا ہے ادھر سے بھی اترتا نظر آ رہا تھا، ادھر سے ابلتا نظر آ رہا تھا. مزاح یہاں سے شروع ہو گیا. نہ زمین سے ابلا نہ آسمان سے اترا. یہ تو محاورے ہیں. اللہ بتا رہا ہے، خوف بتا رہا تھا تم تھر تھر کانپ رہے تھے. ادھر بھی لشکر ادھر بھی لشکر، اوپر سے آ رہا ہے نیچے سے آ رہا ہے. چونکہ پہاڑیوں سے اتر رہا تھا تو خوف طاری ہوتا جا رہا تھا. ارے اتنا آ رہا ہے، ارے اور چلے آ رہے، ارے کہاں سے آ رہے ہیں؟ اب یہ کہاں سے کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ پورے عرب کا احزاب سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی ساری پارٹیاں ایک جگہ. ایک پارٹی کو کہتے ہیں حزب، اور حزب کے سامنے جو پارٹی ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ یار آپ نہ اخبار پڑھتے رہے، ٹی وی دیکھتے ہیں، مزہ ہی نہیں آتا تقریر کرنے کا. کچھ تو سوچا کیجئے بھئی. حزب ایک پارٹی، اور جو مقابل میں پارٹی اسے کیا کہتے ہیں؟ حزب اختلاف. ارے بھئی پتا تھا آپ کو، جلدی پہنچا تو کیجئے. یہ بولتے ہیں کہ نہیں؟ ایک ہے حزب، ایک ہے حزب اختلاف. اسمبلی میں دو پارٹیاں بیٹھیں گی نا، ایک حزب اختلاف. اور اگر بہت سی پارٹیاں جمع ہو جائیں، جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ بھئی سب پارٹیاں جمع ہو جائیں اور پھر یہ کریں، اور دشمن پاکستان کے جو ہیں اور ان کو سب مل کے بیٹھیں اور گول میز کانفرنس. یہ گول میز کانفرنس کیا ہوتی ہے؟ لمبی میز پہ کیوں نہ بیٹھیں؟ اچھا آپ بتائیے، سنا تو ہے نا لفظ آپ نے، معنی ہم بتانے جا رہے ہیں. ابھی لمبی میز پہ سب بیٹھتے ہیں نا، امریکہ وغیرہ جاتے ہیں آمنے سامنے بیٹھتے ہیں. ایک فائل ادھر رکھی، ایک فائل ادھر رکھی، ادھر انہوں نے سائن کیا پھر انہوں نے سائن کیا، اور وہ سر پہ مردہ کھڑا ہوا ہے سائن کروا رہا ہے. دو ملک آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور سائن ہو رہے ہیں، معاہدے ہو رہے ہیں. گول میز کانفرنس کیا ہے؟ گول میز کانفرنس یہ ہے کہ جب آمنے سامنے بیٹھیں گے تو یہ طے نہیں ہے اس میں افضل کون ہے. پتہ یہ ادھر کا ملک ہے یہ ادھر کا ملک ہے، تو یہ بڑا ملک ہے یہ چھوٹا ملک ہے، یعنی تعین ہے سیٹ کا. گول میں یہ پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوا کہاں ختم، سب برابر ہیں، تاکہ پارٹی یہ نہ کہے ہم تو زیادہ، ہمارا مینڈیٹ زیادہ ہے. گول بیٹھ، اب پتہ نہیں اول کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور آخر کہاں پر ہے، دوسرا کہاں ہے اور تیسرا کہاں ہے اور چوتھا کہاں ہے اور پانچواں کہاں ہے. ایسے سب گول گول ہیں، برابر ہیں. اس لیے گول میز کانفرنس یعنی سب آ جائیں اور کوئی یہ مطالبہ نہ کرے کہ ہم بلند ہیں، یعنی برابری کے درجے پہ بیٹھیں، اسے کہتے ہیں گول میز کانفرنس. اور کئی بار یہ پکارا گیا گول میز کانفرنس، ہوئی نہیں ابھی یا نہیں ہوئی، ابھی تک نہیں ہوئی. گول پہ نہیں بیٹھے، گول میز بن نہیں پائی. گول میز بنتی بڑی مشکل سے ہے، اور اتنی بڑی گول، اس لیے کہ پارٹیاں کم تھوڑی ہیں، کتنے گول گول بیٹھیں گے، تو یہ معاملہ ہی گول ہو جاتا ہے. ہاں اب کہا جا رہا ہے سب جمع ہو جائیں اور بیٹھ جائیں، تو جب یہ سب بیٹھ گئے اگر تو ان کو کیا کہیں گے؟ ایک پارٹی حزب، مخالف حزب اختلاف. اور اگر سب آ جائیں احزاب. سورے کا جو نام ہے جو میں نے بتایا. کتنی دیر میں اتھر بولے، اتنی دیر سے نہیں بول رہے تھے،
جب میں نے کہا تھا حزب کے مخالف کیا تب نہیں بولے، وہ بول دیے جو میں پہلے کہہ چکا تھا. ابھی اپنی اپنی بولو، دہرا دیا تو کیا کمال کیا. کوئی نئی بات بولو تو مزہ بھی آئے. تو احزاب اللہ نے کہا ساری پارٹیاں جمع ہو گئیں. کس کے خلاف؟ سرکار دو عالم کے خلاف. یہودی بھی، عیسائی بھی، یہ بھی وہ بھی، کافر بھی، مکے والے کافر، یہاں والے وہاں والے، بصرے والے ادھر، عراق والے، سب جمع ہو گئے. بس اسلام کو ختم کرنا ہے. تو نام کیا ہوا؟ سورہ احزاب. سب جمع ہو گئے. جب سب جمع ہوئے تو اتنے تھے لگتا تھا اترے پڑ رہے ہیں، زمین سے ابل رہے ہیں. تو اب آپ بتائیے چھوٹے چھوٹے لشکر جو پہلے آئے تھے، بدر میں 1000 آدمی تھے، اس میں مسلمانوں کا دم نکلا ہوا تھا. احد میں کوئی 2-2.5 ہزار آ گئے تھے، اس میں موت آ رہی تھی. اب یہ 4 ہجری میں تیسری لڑائی ہوئی تو سب جمع ہو کے پورا عرب آ گیا. اب کیا عالم ہوگا، اس کو بیان کیسے کیا جائے کہ عالم کیا ہے مسلمانوں کا. تو اللہ کو تو چاہیے تھا اپنی پارٹی کی تعریفیں کرتا. کیا کہنا ہمارے مسلمانوں کا، نماز پڑھنے والے، زکاتیں دینے والے اور حج کرنے والے لاکھوں سے نہیں ڈر رہے تھے، شیر کی طرح بیٹھے ہوئے تھے. ڈر تو ادھر والے رہے تھے اور وہ کانپ رہے تھے. الٹا مسئلہ ہو گیا. اللہ اپنی پارٹی کا بتا رہا، کیوں تمہارے دم نہیں نکلے؟ ان کو دیکھ کر تم مرے نہیں جا رہے. قیامت تک سورہ رکھا ہوا ہے اور مسلمانوں کو آئینہ دکھا رہا ہے سورہ. اس میں اپنا چہرہ تو دیکھو، چہرہ تو دیکھو. جب کفر کا اجتحام ہو گیا اور سب ایک ہو گئے اور ان میں اتحاد ہو گیا تو تمہارا کیا حشر ہوا؟ اب حشر بتایا اللہ نے. کیسے بتاتا؟ مزاح میں بتایا. مزاح میں بتایا. کچھ تو اس میں یہ پکارتے پھر رہے تھے، یہ کہتے پھر رہے تھے، ارے کچھ پتا ہے کیا ہوا؟ ہم گر گئے، اب جانے کا امکان ہی نہیں ہے. تو جملے کیا کہے؟ اب قرآن نہ ہوتا، روایت ہوتی تو مسلمان جھٹلا دیتے. ایسا ہوا ہی نہیں، یہ کہا ہی نہیں مسلمانوں نے، بلکہ اللہ نے آیت رکھی. کیا؟ آج تو اللہ نے بھی دھوکہ دیا اور رسول نے بھی دھوکہ دیا. اللہ نے بھی دھوکہ دیا، رسول نے بھی دھوکہ دیا. اب بتائیے یہ اللہ کی پارٹی رہی؟ یہ اللہ کی پارٹی نہیں. تو جیسے جملے کہے ہیں ویسے ہی جملے واپس ہوں گے. تو اللہ نے کہنا شروع کیا اور کچھ لوگ یہ پکارتے پھر رہے تھے، چلو 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 یثرب چلو، واپس چلو، یثرب چلو. یہ کیوں نہیں کہا کہ مدینے چلو؟ یہ یثرب کیوں چلو؟ قرآن کے ایک ایک لفظ میں ایک ایک نقطہ ہے، علم کا سمندر ہے. یہ نہیں کہا مدینے واپس چلو، چلو بھائی یثرب واپس چلو. پکار رہے تھے یثرب چلو. پتہ ہے کیوں؟ یثرب ایک آدمی تھا، اس کے نام پہ اس شہر کا نام یثرب تھا. رسول اللہ جب آئے تو آپ نے کہا یثرب کے معنی منحوس کے ہیں. آپ نے نام بدل دیا، کہا یہ مدینہ رسول ہے. اب قیامت تک مدینہ کہا جائے گا، یثرب نہیں. تو رسول اللہ کو جلانے کے لیے پرانا نام یثرب چلو، یثرب چلو. اب چونکہ مسلمانوں نے اللہ اور رسول کو جلایا، دیکھیے اب اللہ جلائے گا کہ قیامت تک جلتے رہنا اور پڑھتے اور خود ہی تلاوت کرنا. تو کہا ہاں یہ عالم تھا تمہارا کہ تمہاری آنکھیں الوؤں کی آنکھوں کی طرح گھوم رہی. بس بس قلوب الحناجر
تمہارے کلیجے اور دل یہاں آ کے حلق میں اٹک گئے تھے اور تم بول نہیں پا رہے تھے, کلیجے اٹکے ہوئے تھے. کیا ایسا ہوتا ہے؟ یہی تو مزاح ہے. اللہ نے مزے لیے طنز کر کے دیکھیے, بہت سی چیزیں حقیقت نہیں ہوتی, طنز میں کہی جاتی ہیں. مشہور چیز ہے, سامنے سے آئے لڑ گئے, دیکھ کے نہیں چلتے, اندھے ہو کیا؟ حالانکہ دونوں آنکھیں ہیں. اندھے ہو کیا یعنی ایسا طنز کیا کہ شرمندہ کر دیا جائے, اسی کو طنز کہتے ہیں. یہ طنز ہے, حقیقت نہیں ہے, طنز ہے. ہاں خود ہی مہاراشیوں نے خود ہی رو رہے ہیں, حقیقت نہیں ہے, طنز ہے, جلانے کے لیے. جلانے کے لیے. ارے کھٹمل ہے, حقیقت نہیں ہے, طنز ہے. کھٹمل ہے کیا مطلب؟ کاٹتے ہیں, ڈھونڈتے رہو ملتے نہیں, ادھر کاٹا اور غائب. اور کیا اور کیوں بھائی, کچھ اور کہہ دیتے, مچھر کیوں نہ کہا, کھٹمل کیوں؟ اس لیے کہ مچھر تو ہاتھ آتا ہی نہیں, کھٹمل تو پھر بھی مل جاتا. اس وقت کی بات ہو رہی جب فنش نہیں تھی, بوتلیں نہیں ملتی تھی, اسپرے نہیں تھا. میں تو جب کی بات کر رہا ہوں, یہ تو نمرود کے زمانے سے ہے. اس وقت کی بات کیجیے نا. تو اس وقت بھی اور آج بھی کھٹمل مارنا آسان. ابھی پلنگ جھاڑ لیا, دھوپ میں ڈال دیا ہے نا, گرم پانی ڈال دیا, پگھل کے نکل رہے ہیں, پھول کے نکل رہے ہیں, گرم پانی ڈال دیا, پلنگوں مسہریوں صوفوں میں مار دیا. اب کیا کہا, کتنے مارے پھر بھی ہیں. اس لیے کھٹمل کا مارے جاؤ موجود, مارے جاؤ موجود. طنز, میں طنز سمجھا رہا ہوں, آپ اپنے اوپر نہیں لے جائیے گا, میں طنز سمجھا رہا ہوں. تو بھائی یہ کیا, مارے جاؤ پھر موجود. اجے ایک چالاکی کرتا ہے کھٹمل, سوکھ گیا, پیلا ہو گیا, ہوا ہو گیا, اور ادھر ذرا سا آپ نے ہاتھ رکھا مردہ پہ, اس نے تھوڑا سا یوں کیا اور زندہ ہو گیا. اور تھوڑی دیر میں انڈے بچے نس, پوری پلنگ بھر گئی. ارے بھائی کہاں سے آ گیا, ہم نے تو مارا تھا, پھر آ گیا. تو یہ ہوا کیا, مارے جاؤ اور یہ زندہ. تو ایک پیغمبر تھے, ان کا نام تھا جرجیس, پیغمبر کا نام تھا جرجیس. وہ صبح کی نماز پابندی سے اٹھ جاتے تھے, نماز سے پہلے اٹھ جاتے تھے, اتنے پابند تھے صبح کی نماز کے. ایک دن پتہ نہیں کیا ہوا, رات کو دیر تک جاگے تھے آپ لوگوں کی طرح, تو صبح آنکھ ہی نہ کھلی, ایک کھٹمل چلا اور یہاں پہ آ کے کاٹا. اب جو اس نے زور سے کاٹا, یہ ہڑبڑا کے اٹھے اور یوں ہاتھ مارا تو وہ ہاتھ میں آ گیا. ان کا تجھے معلوم نہیں میں پیغمبر ہوں, اور تو نے کاٹا یہاں پہ آ کے اتنی بلندی پہ. کہنے کا سرکار روز تو میں دیکھتا تھا نا آپ سویرے اٹھ جاتے تھے, آج آپ کی نماز قضا ہونے والی تھی, میں نے کہا جگا دوں. اچھا تو نے میری عبادت کا خیال, اب تیری نسل کو مارا جائے گا مگر تو مرے گا نہیں. پیغمبر کی دعا لیے ہوئے ہیں تو ہم بھی تو پیغمبر کی دعا ہے. تو کیا موضوع ہے اس وقت, کیا موضوع ہے؟ حصے مزاح, مزاح نہیں, حصے مزاح.
یعنی ہر چیز کی حص ہوتی ہے. 5 حصیں ہوتی ہیں انسان کے پاس. کون کون سی؟ سب سے حساس حص کون سی ہے؟ لمس. ایک چیز ہلکی سی یہاں بیٹھ گئی, مکھی بیٹھ گئی, سارے اعضاء کو خبر ہو گئی, دل کو خبر, دماغ, وہ اڑ بھی چکی, سنسناہٹ جانے کہاں کہاں پہنچ گئی. اسے کہتے ہیں حصے لامسا, حصے سامعہ, حصے ناطقہ. یہ ساری سننا, دیکھنا, باصرہ, حصے باصرہ, حصے لامسا, حصے ناطقہ, اور ایک اور حصے ذائقہ. ذرا سے چکھا اور آپ سمجھ گئے, ذرا سا. آج کل ایک کیک آتا ہے, اس پہ بادام لگے ہوتے ہیں, ایک ذرا سا چکھا, کڑوے بھی اسی میں کاٹ دیے. زبان نے بتا دیا کڑوی ہے چیز, کسیلی ہے, پھیکی ہے, یا نمکین ہے, یا شیرینی ہے. ذرا سی چائے منہ میں لگے, ارے بھائی شوگر والوں کی چائے دے دی, شکر ہی نہیں. کتنی تیز حص ہے. انہی حصوں میں ایک حص سب پر حکومت کرتی ہے, وہ حص ہے جذبات. دل کو خبر, دماغ کو خبر, اعضاء کو خبر, کھال کو خبر, ہر چیز کو خبر, رگوں کو خبر, ہر چیز کو, اعصاب کو ختم, ایک ایک رگ کو پتہ ہے. وہ حص ہے جو سب پہ حاوی. ذرا سا دل غمگین ہوا, سارے اعضاء کو پتہ چل گیا. ذرا سی خوشی ہوئی, سارے اعضاء کو پتہ چل گیا. اسی خوشی میں ایک حص ہے مزاح. کوئی ایسی انوکھی چیز دیکھی جس پہ ہنسی آ گئی یا مسکراہٹ آ گئی, اسی کو کہتے ہیں حصے مزاح. پیغمبر نے اس کی اجازت دی, پابندی نہیں لگائی. ٹھٹھا لگانے پر, قہقہ لگانے پہ پابندی, لیکن حصے مزاح پیغمبروں میں یہ حص لازمی ہو, ورنہ پیغمبری ہی نہیں ملتی. اس کا نام ہم نے کیا رکھا؟ خوش مزاجی. فلاں صاحب تو بڑے خوش مزاج ہیں, اور فلاں صاحب بڑے کھرے ہیں, بڑے سوکھے ہیں, بڑے سخت ہیں. 4 لطیفے سنا دیے, وہ ہنسی نہیں رہے. اور جس میں حص ہے وہ مسکرایا, ہنسا, خوش ہوا. ایک خطیب ہم سے کہنے لگے, اے صاحب اتنے دن ہو گئے مجلس سے پڑھتے, کامیابی نہیں ہو رہی. میں نے کہا تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے. اب وہ حیرت زدہ ہو گئے. ہوٹل میں ملنے مجھ سے آئے, کیوں بھائی کیوں نہیں؟ میں نے کہا اتنی دیر سے میں تمہیں 4 لطیفے سنا, نہ تم مسکرائے, نہ تمہارے چہرے پہ کوئی خوشی کے تاثرات. جس میں یہ حص نہ ہو وہ خطیب بن ہی نہیں سکتا. سوکھا خشک آدمی کچھ نہیں کر سکتا, خطابت کیا کر ہی نہیں سکتا. تو پیغمبر, اللہ اکبر, یہ حص اللہ نے پیغمبر کو وافر مقدار میں عطا کر دی, اور ہر ایک سے نہیں. جس کا اسٹیٹس ہے, آپ مذاق راستہ چلتے نہیں کرتے, جو آپ کے برابر کا ہے اس سے کریں گے. آپ کو اس کا مزاج پتا ہے کہ یہ بات سمجھے گا. اور سب سے دنیا میں مشکل کام ہے مزاح کی بات کو سمجھنا. جو نہ سمجھے سمجھیے اس سے بڑا احمق دنیا میں کوئی نہیں. اب یہ پوری تقریر آپ کسی کو اگر سنا دیں لے جا کے, اگر وہ نہ سمجھے تو سمجھ جائیے گا یہ احمق ہے. اور جو فوراً سمجھ جائے سمجھے گا بہت ذہین, جینیس, عقل مند ہے. کھجور کا باغ ہے, سلمان بھی بیٹھے ہوئے ہیں, اور مولا علی بھی ہیں, اور رسول اللہ. فرمایا سلمان کھجورے کھانے کو دل چاہتا ہے. سلمان سے کیوں کہا؟ پتہ ہے آپ کو کیوں کہا؟ اس لیے کہ سلمان اسی کی ملازمت پہ تھے. رسول اللہ کے پاس آنے سے پہلے ایک بڑھیا نے ان کو رکھا ہوا تھا, کھجور کے پیڑ پہ چڑھتے تھے رسی باندھ کے اور تھیلے لٹکائے ہوئے, اور دن بھر کھجوریں توڑ توڑ کے اور پھر اترتے تھے. اس پہ ملازمت تھی. رسول اللہ نے دیکھ لیا تھا تو اس بڑھیا سے خرید لیا سلمان کو.
چلو کیا کھجوریں توڑنے میں لگے ہو، چلو وہاں آسمان کے تارے توڑنا. ارے علم اگر عرش پہ بھی ہو تو سلمان وہاں پہنچ جائے گا، اسی کو تو آسمان کے تارے توڑنا کہ. چلو وہ آ گئے تو رسول اللہ نے اس لیے کہا سلمان کھجوریں کھانے کو. اس میں بھی مزاح تھا کہ پہلے تم وہ سنتے ہی پیڑ پہ چڑھ گئے اور وہاں سے کھجوریں توڑ توڑ کے پھینکنے لگے. کتنی پھینکی ہوں گی؟ رسول اللہ نے کہا ہے نا، تو کتنی پھینکی ہوں گی؟ ڈھیر ہو گئی. علی اور رسول کے سامنے ڈھیر ہو گئی. اب رسول اللہ بھی کھا رہے ہیں اور علی بھی کھا رہے ہیں. رسول اللہ کھاتے جاتے تھے اور گٹھلیاں علی کی طرف. جب کھا چکے کالی جس کی طرف گٹھلیاں زیادہ اس نے زیادہ کھائیں. اب اس میں تو مولا کی بھی گٹھلیاں تھیں اور رسول اللہ کی بھی تھیں. اب بتائیے، ظاہر ہے کہ مولا تو شرمندہ ہو جاتے کہ اف وہ رسول اللہ سے زیادہ میں نے کھا لی. تو مسکرا کے علی نے کہا رسول اللہ اصل میں یہ دیکھ رہا تھا کہ گٹھلیاں پھینک کے کون کھا رہا اور میں گٹھلیوں کے کون کھا رہا. جب آپ یہ سمجھ گئے کہ یہ وہ حص ہے جو قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، سیرت پیغمبر میں بھی ہے، تو اب آگے کا بیان آپ کے آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اس حص کو کارآمد بنانا یہ رسول کا کام ہے. یہی شروع میں نے کہا تھا کہ ہر چیز با مقصد ہو، اللہ کے لیے ہو، دین کے لیے ہو، ملت کے لیے ہو تو کارآمد ہے. ورنہ وقت ضائع کرتے رہیے. آنسو ہوں تو دین کے لیے، مسکراہٹ ہو تو دین کے لیے. تو کیا پیغمبر کی بز میں ایسے لوگ نہیں تھے؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ چاہے وہ بولیں بھی نہ، ان کی شخصیت ایسی ہوتی ہے دیکھ کے ہنسی آ جاتی ہے. اب ڈھونڈیے گا، مطلب اس وقت آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا. ضرور کہ ہر بات جو میں کہہ دوں فوراً آپ کے ذہن میں آ جائے. ہر جملے پر کوئی نہ کوئی دلیل آپ کو معاشرے میں ملتی رہے گی. انہیں دیکھا اور ہنسی آ گئی. تو ایسے ہی پیغمبر کی بز میں ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا نعمان. چونکہ وہ بدر کی لڑائی میں لڑے تھے تو جو بدر میں لڑے تھے ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا تھا بدری، نعمان بدری. ان کا کوئی کام نہیں تھا، ان کو کبھی کوئی کام کرتے دیکھا ہی نہیں. جہاں بیٹھے ہنسی شروع ہو گئی، ان کو دیکھا ہنسی شروع ہو گئی. اب کوئی نہ کوئی ایسا کارنامہ کر دیتے تھے، کوئی نہ کوئی ایسا کارنامہ کر دیتے تھے کہ رسول اللہ تک بات پہنچ جاتی تھی اور سب ہنستے تھے. اچھا خامہ خائیں، بعض لوگوں کا یہ وتیرہ ہوتا ہے کہ خامہ خائیں، ایک ہے کسی مقصد کے تحت. اب سارے نمازی اذان ہو چکی تھی، نماز کے لیے مسجد میں جا رہے تھے تو جو رسول اللہ کے مؤذن بلال سے پہلے تھے ان کا نام تھا ابن مکتوم. وہ بیچارے نابینا تھے، وہ اذان دیتے تھے. پھر بلال آ گئے تو پھر وہ اذان. اور جب بلال چلے جاتے تھے رسول اللہ کے ساتھ کسی جہاد پہ تو مدینے میں ابن مکتوم اذان دیتے تھے. تو وہ بھی جب اذان ہوتی تھی تو مسجد کی طرف چل پڑتے تھے، پہنچتے تھے. تو سب جا رہے تھے لوگ. اب وہیں پہ مکتوم رکے اور انہوں نے کہا کوئی ہے جو مجھے یہ بتائے کہ یہاں کوئی ایسی جگہ ہو جو مسجد سے ہٹ کے ہو تو میں یہاں پر استنجا کر لوں. یہ گزر رہے تھے. ان کا ہاں ہم آپ کو جگہ بتائے دیتے ہیں. ہاتھ پکڑ کے کہ یہ ہے جگہ. وہ تھی مسجد کی دیوار. لوگ تو نمازی آئے رہے تھے، انہوں نے شور کر دیا ارے مؤذن ہو کیا؟ ارے تمہیں پتہ نہیں ہے مسجد دیوار؟ کہنے لگا ارے میں تو اندھا ہوں، خدا اس کو غارت کرے جس نے مجھے یہاں. میں نے کہا نا خامہ خواہ ایک حرکت کرنا، یہ ان کی عادت تھی، یہ ان کی عادت تھی. مسجد میں گئے بڑبڑاتے ہوئے، اگر مل گیا تو میں یہ جو ہاتھ میں ڈنڈا ہے نا اس کے سر پہ ڈنڈے ماروں گا جس نے میرے ساتھ یہ کیا. میں اندھا آدمی. میں نے کہا تھا ایسی جگہ بتا دو اور مجھے مسجد کی دو. اور یہ اب سب نے سن لیا کہ یہ ہو رہا ہے. نماز ہو گئی،
پھر وہ باہر نکلے، کہنے لگے اگر مجھے پتہ چل گیا یہ کس کی حرکت تھی تو خود ہی سامنے آ گئے، کہنے ہم آپ کو بتائیں کس کی حرکت تھی؟ ہاں مجھے بتاؤ۔ کہنے وہ تو نماز پڑھ رہا، کہنے نماز پڑھ رہا اس کے سر پہ مجھے لے چلو۔ اب وہ ایک صاحب نماز پڑھے، کہنے لگے یہ کھڑے ہیں انہوں نے یہ حرکت کی تھی، انہوں نے ایک ڈنڈا اٹھایا، پھر دوسری حرکت کر گئے۔ اب سمجھ گئے ان کا مزاج کیا ہے؟ ان کا مزاج آپ سمجھ گئے، خامہ خائی۔ اب یہ جو خامہ خائی ہو اس کو دین کے لیے کیسے استعمال کریں؟ یہی تو کارآمد بنانا کارنامہ ہے، یہ تو کارنامہ ہے۔ تو ایک لڑائی چھڑی جناب یہودیوں سے، اس لڑائی کا نام ہے قینقاع، غزوہ قینقاع۔ لشکر پیغمبر کا پہنچا سامنے، لاکھوں یہودی کھڑے تھے، قیامت کا مارکا، پھر سب ڈر گئے، تعداد میں زیادہ اور یہ اور وہ۔ اب سب انتظار کر رہے ہیں، پتہ نہیں رسول اللہ کس کو بھیجیں گے پہلے علم دے کے، اور کون مجاہد جائے گا۔ ادھر سے بڑا پہلوان نکلا، اس نے آواز دی، رجس پڑا، آ جاؤ مقابلے پہ۔ قد اس کا چوڑا، بہادر، بڑی تلوار، بلاؤ کون ہے؟ اب وہ تلوار لیے ٹہل رہا، بھیجو پیغمبر۔ کون؟ جیسے احزاب میں ہوا تھا، وہ بڑا پہلوان کہتا بھیجو کون ہے جو میرے مقابل۔ یہاں بھی ایسے ایک پہلوان نکل آیا، ادھر ادھر پیغمبر نے دیکھا، سامنے نظر آئے نعمان بدری۔ پیغمبر نے کہا ادھر آؤ، آئے، تم جاؤ اس کے مقابل۔ ارے رسول اللہ میں اس کے مقابل؟ نہیں تم ہی جاؤ گے۔ اب پورا لشکر حیران کہ جس نے کبھی تلوار نہیں چلائی، کسی جہاد میں حصہ نہیں لیا، اور پیغمبر اسے کہہ رہے تمہیں۔ اب کیا کریں؟ دیکھیے جب کسی آدمی پہ افتاد پڑ جائے تو وہ کتنے بہانے کرتا ہے، کوئی بہانہ نہیں چھوڑتا۔ کہنے لگے رسول اللہ میرے پاس تلوار ہی نہیں۔ رسول اللہ نے کہا بلال عمدہ سی تلوار لاؤ۔ بلال بھی اتنی بڑی تلوار لے کے آئے، چوڑی والی، چھوٹی چھوٹی بھی تھیں لیکن بلال بہت بڑی والی تلوار۔ پیغمبر نے کہا ان کو دے دو۔ اب وہ تلواری ان سے نہیں اٹھ رہی، کہ تلوار تو ہو گئی، اب جاؤ۔ یا رسول اللہ پیدل جاؤں؟ میرے پاس گھوڑا ہی نہیں۔ کیا بہترین گھوڑا ان کے لیے لیاؤ۔ بلال جو سب سے بہترین گھوڑا تھا وہ آ گیا۔ اب کسی طرح بلال نے انہیں گھوڑے پہ چڑھا دیا، اب تلوار لے کے گھوڑے پہ بیٹھے۔ کتنے بہانے کر چکے، اب پھر بہانہ یا رسول اللہ تلوار بھی آ گئی، گھوڑا بھی۔ یا رسول اللہ بھوک لگی۔ اچھا رسول اللہ تو علم غیب رکھتے ہیں، انہیں پہلے سے پتہ ہے کہ کیا ہوگا۔ کہ بھائی وہ جو ہم نے مدینے سے چلتے وقت ایک ناشتہ دان تیار کرایا تھا جس میں پراٹھے اور کباب اور کھیر سب ہے پیالوں میں، وہ دسترخوان کے ساتھ باندھ کے پورا ناشتہ دان لے آؤ۔ بلال دوڑ کے لے آئے، کہ دے دو نعمان بدری کو۔ اب ایک طرف ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں ناشتہ دان، سپر نہیں، تلوار اور ناشتہ دان۔ رسول اللہ نے کہا اب جاؤ۔ اب اس کے آگے تو کوئی بہانے نہیں تھا، جب کھانا مل گیا تو اور کیا، کسی طرح گھوڑا بڑھا کے ایک ہاتھ سے تلوار بھی سنبھالنا ہو، لجام بھی کھینچنا ہو، ناشتہ دان پکڑے ہوئے۔ یہیں سے وہ سامنے والا لشکر لوٹ پوٹ ہو گیا۔ پہلی بار عرب میں کوئی لڑنے آ رہا ہے اور ساتھ میں کھانے کا ناشتہ دان۔ پہنچ گئے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سامنے والا بھی رجس پڑھتا ہے، اس کو رجس کا جواب دینا ہوتا ہے۔ رجس میں یہ ہوتا ہے میں فلاں قبیلے کا ہوں، بہادر قبیلے کا ہوں، اور میرا باپ یہ تھا اور وہ بھی بڑا بہادر تھا، اور میں نے یہ کرنا، یہ رجس میں کہا جاتا ہے۔ یہ پہنچے اور پہنچتے ہی کہنے لگے کہ تمہیں پتہ ہے کچھ؟ وہ چونکا، کہنے لگا کیا پتہ ہے؟ کہنے لگے تمہیں معلوم ہے میرا نام کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں مجھے تو نہیں پتا، تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگے دیکھا تمہیں میرا نام نہیں پتا، مجھے تمہارا نام نہیں پتا۔ اب یہ رجس ہو رہا ہے۔
وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا بات تو تم ٹھیک کہتے ہو، نہ مجھے تمہارا نام معلوم نہ تم کو میرا نام اچھا بتاؤ میرے باپ کا کیا نام تھا؟ کہنے جب تمہارا نام نہیں معلوم تو مجھے تمہارے باپ کا کیا نام معلوم؟ کہنے گے دیکھا تم میرے باپ کو نہیں جانتے، میں تمہارے باپ کو نہیں جانتا۔ کہنے ہاں بات تو بالکل صحیح۔ کہنے اچھا بتاؤ میں کس قبیلے کا ہوں؟ کہنے لو جب تمہارا نام نہیں معلوم باپ کا نام نہیں معلوم تو مجھے کیا پتا تم کس قبیلے کو؟ کہنے دیکھا تم میرا قبیلہ نہیں جانتے میں تمہارا قبیلہ نہیں جانتا۔ کہنے ہاں یہ تو بات ہے۔ تو کہنے لگے نعمان بدری پھر جھگڑا کاہے کا؟ نہ تم ہمیں جانتے ہو نہ میں تمہیں جانتا ہوں، نہ تم میرے باپ کو جانتے ہو نہ تم میرا قبیلہ جانتے ہو نہ میں تمہارا، تو جھگڑا کاہے کا؟ کہنے جھگڑا تو کوئی بھی نہیں۔ کہنے تو پھر آؤ کھانا۔ پھر کھانا کھائیں جب ہم ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں۔ تو اس نے کہا بھائی گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں تم بھی گھوڑے پہ بیٹھے ہو، کھانا کیسے کھائیں؟ کہنے ترکیب ہم تمہیں بتاتے ہیں، ہم دونوں آدمی مل کے دونوں گھوڑوں کو ایسے ملا لیں اور دونوں کی پیٹھ ملا کے اس پہ دسترخوان بچھائیں، ایک طرف تم بیٹھو ایک طرف ہم بیٹھیں۔ اب گھوڑوں کی پیٹھیں مل گئیں، دسترخوان بچھا، ایک طرف یہ آلتی پالتی مار کے بیٹھے ایک طرف وہ، جیسے دسترخوان پہ بیٹھا جاتا ہے انہوں نے کھانا سجایا، یہ بھائی پراٹھے ہیں، یہ کباب ہے، یہ دیکھو یہ ہے، تم بھی کھاؤ ہم بھی کھائیں، یہ بھی کھا رہے ہیں پراٹھے اڑا رہے ہیں وہ بھی۔ اب ادھر کا جو لشکر تھا ہنستے ہنستے اپنا پیٹ پکڑے، اتنا ہنسا اور ادھر بھی ہنستے ہنستے اتنی ہنسی ہوئی، ادھر بھی ہنسی ادھر بھی ہنسی، اور ہنستے ہنستے وہ گھوڑے لے کے نکل گئے، برداشتی نہ ہوئی ہنسی اور غائب ہو گئے۔ رسول اللہ نے کہا دیکھو بغیر لڑے دشمن بھاگ گیا۔ ایک لڑائی حصے مزاح میں فتح ہو گئی۔ بس جناب یہی ہے حصے مزاح، اسی کو کہتے ہیں حصے مزاح۔ اور دیکھیں مصیبت کی گھڑی میں یہ حص پیدا کر دینا اس کو کہتے ہیں جینیس۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم نکلے نصیر الدین طوسی، اتنے علوم پر انہیں عبور حاصل تھا، اپنے زمانے کے آیت اللہ تھے، اتنا عبور حاصل تھا ان کو کہ وہ علم کلام، علم تفسیر، علم حدیث، ہر چیز کے بلکہ ایک اور علم جانتے تھے، علم جفر، جس سے پتہ لگا لیتے تھے اب کیا ہونے والا ہے، اب کیا ہونے، اب بھی بہت سے جاننے والے ہیں اور لوگوں سے رجوع بھی کرتے ہیں کہ اب بتائیے فلاں ملک میں کیا ہوگا، فلاں، وہ بتا دیتے ہیں اب یہ ہونے والا، لیکن کون غور کرتا ہے کہ کیا ہونے والا، اس لیے کہ لوگوں کو یقین نہیں ہوتا کہ اب مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، لیکن ان کو پتہ تھا۔ وہ ایک کتاب لکھ رہے تھے فضائل علی پر، ایک دن محل سے جو گزرے بادشاہ کے تو بادشاہ نے کہا نصیر الدین طوسی سنا ہے علی پر تم کوئی کتاب لکھ رہے ہو؟ کہاں لکھ رہا ہوں؟ کہا مجھے دکھاؤ۔ انہوں نے دے دیا، بادشاہ نے وہ کتاب اٹھائی اور سمندر میں دریا میں پھینک دی، دجلہ کے کنارے اس کا محل تھا بغداد میں، اس نے پھینک دیا، کہا اب تو ہم نے تمہاری کتاب پھینک دی دریا میں، اب کیا فضائل علی تم دنیا میں پھیلاؤ گے؟ کہنے لگے یاد رکھنا تم نے ہماری محنت کو دریا میں پھینکا، اب جب تم خون کے دریا میں پھینکے جاؤ گے تو اس وقت یاد کرنا تم نے کیا حرکت کی۔ یہ کہہ کے گھر آ گئے، ذائچہ بنایا، ذائچے میں علم جفر سے پوچھا یہ اپنی موت مرے گا یا مارا جائے گا؟ ذائچے نے بتایا مارا جائے گا۔ پھر انہوں نے علم عادات سے پوچھا اگر مارا جائے گا تو قاتل کون ہے؟ ذائچے نے بتایا فلاں ہے اس کا قاتل۔ پھر انہوں نے پوچھا قاتل پیدا ہو چکا یا پیدا ہوگا؟ ذائچے نے بتایا پیدا ہو چکا۔ انہوں نے پوچھا عمر کیا ہے؟ ذائچے نے بتایا 9 سال۔ انہوں نے ذائچے سے پوچھا کس ملک میں ہے؟ ذائچے نے ملک بتایا منگول۔ انہوں نے پھر ذائچے سے پوچھا راستہ کیا ہے؟ ذائچے نے بتایا ادھر سے راستہ عرب سے یوں جاتا ہے اور تم منگول پہنچ جاؤ گے۔ وہ وادی منگول میں پہنچ گئے، یعنی چائنا پہنچ گئے نصیر الدین طوسی۔ اس کے بعد پھر ذائچے سے پوچھا کس طرف اس کا گھر ہے؟ ذائچے نے بتایا جنگل میں۔ جنگل چل دیے۔ پھر پوچھا جنگل میں کس سمت؟ کہا اس سمت۔ وہاں پہنچے تو کوئی گھر ہی نہیں، وہ تو جنگل تھا۔ پھر پوچھا کہ بھئی کہاں پر ہے وہ کہاں پر ہے؟ ذائچے نے بتایا سامنے یہ جو جھوپڑی ہے اس کے اندر۔ یہ فوراً جھوپڑی کے اندر پہنچ گئے، وہاں دیکھا ایک 90 سال کی بوڑھیا بیٹھی تھی۔
تو وہ حیران ہو گئی نہیں دیکھ کے، بھئی تم کہاں جنگل میں آ گئے؟ تو انہوں نے پوچھا تو اکیلی یہاں رہتی ہے؟ کہا نہیں، میں اکیلی تھوڑی رہتی ہوں، میرا پوتا میرے ساتھ رہتا ہے۔ کہا تمہارا پوتا کون ہے، کیا نام ہے؟ کہا ہلاکو خان میرا پوتا ہے۔ کہا تو تم بیوی کس کی ہو؟ کہا میں چنگیز خان کی بیوی ہوں، بیٹا میرا مر گیا، پوتا میری خدمت کرتا ہے۔ کہا کہاں ہے وہ ہلاکو خان؟ کہا وہ تو شکار کھیلنے گیا ہے، ابھی شکار کا گوشت لا کے مجھے کھلائے گا بھون کے۔ یہ بیٹھے انتظار کرتے رہے، پوچھا کدھر سے آئے گا؟ کہا ادھر سے آئے گا۔ دیکھا 9 سال کا لڑکا چلا آ رہا ہے ایک شیر کو مار کے کندھے پہ لادے ہوئے، شیر کا شکار کرتا تھا، ہرن کا نہیں۔ انہوں نے دیکھا، کہا 9 سال کا لڑکا شیر مار کے لاتا ہے، بھائی یہ ہمارے کام کا ہے، ذائچے نے صحیح بتایا۔ اب ظاہر ہے کہ بھائی اس کو اپنی زبان سمجھائی، اس کی زبان سمجھی، پھر وہ خوش ہوا کہ کون سے بزرگ ہیں، کہاں سے آ گئے۔ تو انہوں نے بتانا شروع کیا، یہ تو جو اپنی تلوار اور تیر اور کمان، ارے کوئی کام تو کر، کام کا کام تو کر۔ تو اس کو سمجھایا کہ بھئی دنیا میں ایک ہوتی ہے بادشاہت، اور ملکوں کو ملا کے اس کا بادشاہ بنا جاتا ہے۔ کہ اچھا یہ کیسے بنا جاتا ہے؟ کہ یہ آس پاس کے قبیلے جو ہیں نا سب کو فتح کر لے اور ان کو اپنے انڈر میں لے آ، اور اس کے بعد جب یہ پورا لشکر تیرا بن جائے تو ایک ملک پہ حملہ کر، پھر دوسرے ملک پہ حملہ، اور پھر تو بادشاہ ہو جائے گا۔ کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ اس نے حملے شروع کیے، سب اس کے زیر نگیں ہو گئے، قبیلے سب جمع ہو گئے، تو چنگیز کا دور لوٹ آیا۔ دادی نے اس سے کہا کہ بھئی یہ تو تیرے استاد نے تو تیرے دادا کی کھوئی ہوئی حکومت دلا دی۔ اب جب وہ فاتح ہو گئے منگول کے بادشاہ، تو نصیر الدین توسی نے کہا اب اگلے ملک چلو۔ کہا آپ کہاں چلے؟ کہا چلو افغانستان پہ حملہ کرو۔ وہ حملہ کر کے وہاں پہنچ گیا، بھئی فتح ہو گیا، آگے بڑھو۔ کہا آپ کہاں چلے؟ اب ترکستان چلو۔ اب کہاں چلے؟ اب عراق چلو۔ عراق پہنچے، کہا بھئی اب کہاں چلے؟ کہا بغداد چلو۔ بغداد چلو، کہا بھئی حملہ کر دو۔ اب تو سب اس کو پتہ ہی تھا، سب کچھ تو سیکھ ہی لیا اس نے۔ کہا تو تم نہیں چلو گے؟ کہا نہیں ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ نصیر الدین توسی نے کہا ہم یہیں بیٹھیں گے، تم جاؤ۔ کہا تو تم کب آؤ گے؟ کہا ہم محل میں اس وقت آئیں گے جب تمہارا یہ گھوڑا جو ہے اس کے گھٹنے خون کے دریا میں ڈوب جائیں۔ تو آپ کو پتہ ہے قصہ، ہسٹری پڑھیے یا میرا اشرا تاریخ شیعت پڑھیے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بنی امیہ کو ختم کیا بنی عباس نے، بنی عباس کو ختم کیا ہلاکو نے۔ تو بھئی دشمن کو ختم کرتا ہے ان دشمنوں کو جو علی والوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ انتظام ادھر سے ہوتا ہے، ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑتا۔ اب وہ جناب مار کاٹ کر رہا ہے، پورا دن گزر گیا مار کاٹ کرتے، جھک جھک کے دیکھ رہا ہے اب کتنا خون ہوا، اب کتنا خون ہوا۔ محل تک پہنچ گیا، اس نے کہا ہاں بھائی گھوڑے کے گھٹنوں تک خون آ، استاد کو بلاؤ۔ استاد آ گئے، کہا بالکل ٹھیک تم نے کیا، بہت اچھا کیا، اب اس کو گرفتار کر کے بلاؤ۔ بلایا گیا، کہ یاد آیا تو نے میری کتاب جو فضائل علی کی دجلہ میں پھینکی تھی، اب یہ ہلاکو تجھے اٹھا کے اس خون کے دریا میں پھینکے گا۔ آخری آدمی عباسیوں کا ختم ہوا، اور سلطنت جو آسمان سے باتیں کر رہی تھی ایسی نیست و نابود ہوئی کہ اس کا نام و نشان نہیں ملتا۔ اس کے محل دیکھیے، فرعون کا محل ہے، نمرود کا محل ہے جو 5000 برس پرانا ہے، موجود ہے، میں دیکھ کے آیا ہوں۔ فرعون کا محل میں دیکھ کے آیا ہوں، نمرود کا محل میں نے دیکھا ہے، وہاں بیٹھا ہوں، اس محل میں بیٹھا ہوں، لقودق محل میں نمرود کے سیر کی ہے میں نے اس کی، لیکن کہیں عباسیوں کا ایک چھوٹا سا مکان نہیں دیکھا، بنی امیہ کا ایک کمرہ نہیں دیکھا میں۔ بادشاہ ہو گیا،
7 ملکوں کا بادشاہ بنا، 7 ملکوں کا بادشاہ بنا، اور بغداد پائے تک ہلاکو، تاریخ ابھی تک ہل رہی ہے اس کے نام سے، نام تو دیکھیے اس کا۔ اور پھر اسی کی نسل میں سلطنت آئی تیمور لنگ، چنگیز اور ہلاکو کی نسل میں مغل آئے، منگول سے بنا مغل آئے، اور تیمور لنگ ہندوستان کو ہلا کے گیا، اور پھر اس کا بیٹا اور پھر اس کا پوتا ظہیر الدین بابر فاتح ہند، پھر اس کا بیٹا نصیر الدین ہمایوں، پھر اس کا بیٹا جلال الدین محمد اکبر، پھر اس کا بیٹا نور الدین سلیم جہانگیر، پھر اس کا بیٹا شہاب الدین شاہ جہاں، پھر اس کا بیٹا محی الدین اورنگزیب، پھر اس کا بیٹا عالمگیر شاہ، پھر اس کا بیٹا عالمگیر ثانی آفتاب، پھر اس کا بیٹا بہادر شاہ اول، پھر اس کا بیٹا فرخ سیر، پھر اس کا بیٹا بہادر شاہ ظفر آخری، اور سلطنت ختم ہو گئی۔ صدیوں حکومت کی ہلاکو کی اولاد، اور ہلاکو کا بیٹا خدا بندہ جو محب اہل بیت ہو گیا، اور پھر اس کی نسل میں اہل بیت کی محبت، مولا علی کی محبت چلی، چونکہ نصیر الدین توسی کی تعلیم تھی۔ اب تعلیم میں دیکھیے، میں نے کہا تھا نا کہ جینیس ہوگا تو حصے مزاح ہوگا، ایسے میں سلطنت کے کچھ دنوں کے بعد اندر سے خبر آئی تیری دادی مر گئی، ہلاکو تیری دادی مر گئی۔ اب سارے علماء جمع ہو گئے، کہیں مردہ نظر آئے اب اس کے روزے میں رکھ لوں، اس کی نمازیں میں پڑھ لوں، اور فلانا اور اس کے لباس اور فلانا، یہ سب ہوتا ہے پرانا بغداد سے چلا رہا، اب پتہ نہیں ہوتا ہے کہ نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ وہ سارے جمع ہو گئے، وہ اس کو ہاتھ میں لینا چاہتے تھے، خوب تعریفیں کی، تیری دادی بہت اچھی تھی اور تجھے پالا اور یہ اور وہ، لیکن کہا ہلاکو تجھے پتہ ہے اسلام میں کیا ہوتا ہے؟ کہا کیا ہوتا ہے؟ کہا جب مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے، دفن کر دیتے ہیں، قبر بند کر دیتے ہیں، پھر اللہ 2 فرشتوں کو بھیجتا ہے، منکر و نکیر آتے ہیں، پھر وہ پوچھتے ہیں تیرا رب کون، تیرا قبلہ کیا، تیری کتاب کیا، تیرا نبی کیا؟ کہا اچھا یہ ہوتا ہے، اور اگر جواب نہ دے پائے کہا پھر یہ ہوتا ہے کہ گرز مارتے ہیں، آگ کے گرز، اور جہنم میں بھیج دیتے ہیں، پھر وہ جلتا رہتا ہے ساری زندگی جو جواب نہیں دیتے۔ اب تیری دادی کو عربی نہیں آتی تھی، یہی تو کمزوری ہے نا قوم کی، یہی تو ڈراتے ہیں تمہیں عربی نہیں آتی، نہیں جانتے، نکاح ہم سے پڑھواؤ، نماز ہم سے پڑھواؤ، جنازہ ہم سے، تمہیں عربی نہیں آتی۔ اس لیے تمام لڑکوں کو اپنا نکاح خود یاد کر لینا چاہیے، حکم یہ کہ بہتر یہ خود پڑھے، یاد کر لیجیے، زیادہ مشکل تھوڑی ہے جیسے آپ اپنی کامرس سے یاد کرتے ہیں، ارے کام آئے یا نہ آئے یوں یاد کر لی۔ ہمارے نانا نے بچپن میں نکاح یاد کر لیا تھا۔ اچھا انہوں نے کیا کیا کہ یاد تو عربی میں کیا میرے نانا نے، وہ جب علی گڑھ یونیورسٹی میں BA کرنے گئے تو انہوں نے پورے عقد کے صیغے اور خطبہ انگریزی میں ترجمہ کیا۔ جب انگریزی میں کر لیا، جب انہوں نے کلکتے سے MA کیا اور اس کو فرینچ میں ایک سبجیکٹ لیا انہوں نے، تو اس کو نکاح کو پورے فرینچ میں کیا۔ اچھا کسی نے پوچھا کہ بھئی انگریزی کس کام آئے گا، ان کا نہ آئے کام، میں نے ترجمہ کر دیا۔ پھر جب انہوں نے فرینچ میں سارے نکاح کے صیغے اور خطبہ کیا تو لوگوں نے، ان کے دوستوں نے کہا یہ فرینچ میں کس کام آئے گا، کہنے لگے نہ آئے۔ پھر اپنے سارے بیٹوں کو بھی یاد کرایا کہ بھئی اگر چاہنا تو خود ہی اپنا نکاح پڑھ لینا، تو سب کو یاد، لیکن فرینچ والا چونکہ ان کو آتی تھی فرانسیسی زبان تو انہیں یاد رہا۔ پھر اس کے بعد پاکستان آ گئے، وہ جوانی کی بات تھی، پھر وہ بوڑھے ہو گئے، اور پھر اس کے بعد سیالکوٹ سے وہ پنڈی پہنچ گئے، اور پنڈی میں انہوں نے اپنا مکان بنوایا، بالکل آخری عمر تھی ان کی، 70 سے بھی اوپر ہو چکے تھے۔ ایک دن کار پر کچھ لوگ آئے، بڑے بڑے کمشنر وغیرہ، ان کا بھی اسلام آباد کا کمشنر، کون صاحب آئے؟ مصطفیٰ زیدی صاحب آئے ہیں کمشنر۔ کیا بات ہے؟ کہنے لگے وہ فرانس گئے تھے تو
وہاں کے خاندان میں ایک لڑکی سے ان کی شادی ٹھہر گئی. وہ فرینچ خاتون آئی ہیں. اب وہاں دو مولوی نکاح پڑھنے بیٹھے ہیں, وہ اڑی ہوئی ہیں, مجھے عربی نہیں آتا, یہ پورا نکاح جو پڑھا جائے مجھے فرینچ میں کوئی سنائے, اس لیے ہم آپ کو لینے آئے ہیں. سنائے آپ نے پورا فرینچ میں ترجمہ کیا. نانا گاڑی پہ بیٹھے گئے, خاتون ان کا نام تھا ویرا. بعد میں جب شادی ہو گئی تو مصطفیٰ زیدی بہت مشہور شاعر ہے نا, وہ شعر سنا ہوگا نا آپ نے, میرے گھر کے راستے میں. سب کو یاد ہے, سب کو یاد ہے. یہ مصطفیٰ زیدی مرثیہ بھی انہوں نے ایک کہا ہے امام حسین کا, سلام بھی کہیں انہوں نے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ فرینچ میں سنائیے. تو ویرا زیدی شادی کے بعد وہ زیدی ہو گئی, ویرا زیدی. تو وہ راضی ہوئی کہ میں فرینچ میں سمجھ گئی, توحید بھی سمجھ گئی, عدل بھی, نبوت بھی, امامت بھی, اس لیے کہ خطبہ نکاح میں تو سب کے نام ہیں. تو کبھی انہوں نے جوانی میں ترجمہ کیا تھا, لوگوں نے کہا تھا کس کام کا, علم کبھی بے کام نہیں ہوتا, کہیں نہ کہیں علم کام آ ہی جاتا ہے. توجہ ہے نا آپ کی. تو جناب عالی ایسے ہی لوگ ڈراتے ہیں عربی نہیں آتی, تو سارے مولویوں نے ہلاکو کو ڈرایا, تیری دادی کو عربی آتی نہیں, فرشتے عربی بولتے ہیں. تو پھر کہا کیا کریں, کہا پھر یہ ہے کہ جسے عربی نہ آئے اس مردے کے ساتھ ایک عربی جاننے والے کو قبر میں بھیجا جاتا ہے. ہلاکو نے کہا یہ ہوتا ہے اسلام میں, کہاں یہی ہوتا ہے. کہا تو اب کس کو بھیجیں دادی کے ساتھ, کہنے نصیر الدین توسی سے اچھی عربی کسی کی ہے ہی نہیں. پتہ چلا حزب اختلاف کے مولوی تھے. انہوں نے بلایا, انہوں نے کہا استاد آپ نے بڑی خدمت کی ہماری, اور کیا کہنا ماشاءاللہ, تو کہاں سے کہاں آپ نے ہمیں پہنچا. اب ایک آخری خدمت کر دیجئے. کیا بات ہے, دادی مر گئی. اچھا, تو اس کو عربی نہیں آتی تھی. کہا پھر, کہا قبر میں فرشتے عربی میں سوال کریں گے, اب آپ قبر میں دادی کے ساتھ جائیے اور آپ سوال جواب فرشتوں سے کیجیے گا. مولویوں کی طرف دیکھا, نصیر الدین توسی نے دیکھا, سمجھ گئے یہ کام کس کا ہے. کہنے ہلاکو تیرا جیسا بے وقوف آدمی میں نے نہیں دیکھا, میں تو سمجھتا تھا کچھ تیرے عقل آ گئی. کہا کیا ہوا استاد, کہا اگر میں تیری دادی کے ساتھ چلا گیا, ابھی تجھے بھی تو مرنا ہے, تیرے ساتھ کون چلے گا. کہاں استاد یہ تو ہے مجھے بھی مرنا ہے, تم میرے ساتھ چلنا. لیکن پھر دادی کے ساتھ کسے بھیجوں. توسی کہنے لگے یہ سب جتنے بیٹھے نا سب کو بھیج دو, یہ سب کام کر دیں گے. اس نے قبر بڑی کھدوائی, کہا ان سب کو دادی کے ساتھ اسی میں گاڑ دو. تو جناب عالی یہ حصے مزاح ہے, اسے حصے مزاح کہتے ہیں. اب ہلاکو کا بیٹا خدا بندہ, وہ تو اہل بیت کی محبت میں, عشق میں, اتفاقاً جو سب سے خوبصورت بیوی تھی اس کی, پتہ نہیں کس بات پہ غصہ آ گیا, اس کو طلاق دے دی. جا میں نے تجھے طلاق دی. شام کو غصہ اتر گیا. اب میں آپ کو یہ پتے کی بات بتا دوں, یہ ہے تو حصے مزاح, لیکن یہ آپ کو بتا دوں کہ شیعہ فقہ کا نام و نشان نہیں ہے ابھی. کوئی نہیں جانتا شیعہ شریعت کیا ہے, کسی کو نہیں پتا. چل رہی ہے حنفی چل رہی ہے, مالکی چل رہی ہے, شافعی چل رہی ہے, حنبلی چل رہی ہے, فقہ جعفری غائب. کیوں؟ حکومتوں کے زیر اثر جو ہے وہ چلے گا. اب بھی جو حکومتوں کے زیر اثر ہے وہی تو چل رہا ہے. ہماری کہاں ہے, انچولی, جعفر تیار, رضویہ, بات ختم ہو.
پورے ملک میں کس کی چل رہی ہے؟ جو حکومت والے ہیں انہی کی تو چلے گی. تو یہ تو شروع سے چلا آ رہا, اس میں برا ماننے کی کوئی برا ماننے کی تو چلا آ رہا ہے نا. عراق سے, ایران سے, تمام سے چلا آ رہا ہے. پوری دنیا میں, ہندوستان میں جہاں جائیے حنفی فقہ سب سے اوپر, اس لیے کہ حکومت کی فقہ ہے. ہماری کب حکومت کی رہی؟ بس کمیٹیاں بنا لیجئے اور نام رکھ لیجئے بس. نام رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ نفاذ تو نہیں کرا سکتے. اور دیکھیے تاریخ میں اگر نفاذ ہو جائے تو نفاذ جب تک نہیں ہوگا جب تک کہ بادشاہ نہ کرے, حاکم نہ کرے, صدر نہ کرے, وزیر اعظم نہ کرے, ہو ہی نہیں سکتا. ملکی سطح پر ہوگا, آپ کچھ نہیں کر سکتے. باپ اتنے میں کیجئے, سب کو نہیں آپ ملوث کر سکتے. آپ یہاں سے بڑھ کے سراب نہیں ہو سکتے. وہ یہیں تک ہے, ادھر چھیپا کے ادھر اور ادھر واٹر پمپ کے ادھر اور ادھر نورانی مسجد کے ادھر. آگے تو بڑھو, ہماری فقہ پہ چلو, چھتر ماریں گے, بھگا دیں گے. اندر جاؤ, چلو اندر جاؤ. ہم تو یوں کریں گے, یوں تم میں کرنا ہے, اندر جاؤ. یہی تو ہوگا. اس لیے چپ. بس ٹھیک ہے, ہم تو ہیں. اب برا لگے آپ کو, بھئی حصے مزاح ہے, اس میں برا تھوڑی مانا جاتا ہے. کتنا برا مانا ہو سکتا ہے؟ برا مان جائیں تو زیادہ ابھی جا کے کھا لیں. آپ بھوک زیادہ لگے, 2 روٹیاں کھاتے ہیں تو 4 کھا لیں. ہو سکتا ہے میں تو آدھی کھاتا ہوں, ہو سکتا ہے میں 1.5-2 کھا لوں, تو مجھے تو فائدہ ہوگا. تقریر تو خاتمے پہ پہنچ گئی. تو اس نے کہا بھئی طلاق کے بعد کیا ہوتا ہے؟ سب کو بلایا, خدا بنتا نہیں. کہ یہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ حلالہ ہوگا. اس نے کہا حلالہ کیا ہے؟ کہ آپ کی بیوی کسی اور سے شادی کرے, پھر وہ طلاق دے, اس کے بعد آپ رجوع کر سکتے ہیں. کہ بادشاہ کی بیوی یہ منظور نہیں, یہ منظور نہیں, یہ منظور نہیں. کہا تو پھر آپ رجوع نہیں کر سکتے. اب بیٹھے میں سب سر جھکا, بھائی کوئی راستہ نکالیے. کہہ لیں فقہ میں کوئی راستہ نہیں, کوئی راستہ نہیں, کچھ نہیں ہو سکتا. ان کا بھائی ہم سب کے سر قلم کر دیں, اگر تم نے نہیں کہا, میں اس کو اپنے ہاتھ سے کھونا نہیں چاہتا. وہ میری لاڈلی بیوی ہے, میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتا. میں تم سب کے سر اڑا دوں گا, فیصلہ کرو ابھی. کیسی فقہ ہے تمہاری کہ تم تو سب نے گھبرا کے کہا بھائی ہماری جان چھوڑیے, وہ ایک رہتا ہے جو کچھ کر سکتا ہے. کہنے وہ کون ہے؟ کہا وہ نجف میں رہتا ہے. کہا اس کا نام کیا ہے؟ کہا علامہ ہلی. اب نجف سے علی کی فقہ چلی, جسے جعفری فقہ کہتے ہیں. سپاہی پہنچے, کہا چلیے, بادشاہ نے بلایا. کہا پاگل ہو گیا بادشاہ جو مجھے بلایا. کہا آپ کو چلنا پڑے گا, بڑا گہرا مسئلہ, آپ کو چلنا پڑے گا. سپاہی لشکر, اور آپ کو چلنا پڑے گا. بھئی ہم کہیں نجف سے نہیں جاتے, ہم مولا کا پہلو نہیں چھوڑتے. کہ آپ کے جد کے دین پہ وقت پڑا ہے. کہا چلو 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 چلو. اب گدھے پہ بیٹھتے, گدھے پہ بیٹھے. ان کا بھائی آپ سواری پہ بیٹھے, ہم اپنی سواری پہ بیٹھے. چلے بھائی, لے کے پہنچے. اب وہاں استقبال کا, بھائی بہت بڑا عالم آ رہا ہے, نجف سے آ رہا ہے, وہ علی کی فقہ لے کے آ رہا ہے. ان کا قالین بچھوا دو اس کے استقبال کے لیے, اسے تخت پہ بٹھانا لا کے. دیکھیے آج فقہ جعفری کی تاج پوشی ہونے جا رہی ہے. آج وہ تخت پر متمکن ہوگی. بچھا دو قالین. اب یہاں سے وہاں تک قالین بچھے ہوئے. اس کے بعد ان کا بھائی چلیے تشریف لے چلیے. انہوں نے اپنے چپلیں اتاریں, بغل میں دبا. سارے دربار نے کہا یہ کیا کیا آپ نے, یہ چپلیں کیوں اتارتا؟ کہنے نہیں, ہم چپلیں نہیں چھوڑتے. کیوں؟ چوری ہو جائے گی. کہا یہاں سب عمرا رئیس یا آپ کی ٹوٹی پھوٹی جوتی کون چرائے گا, کون چرائے گا؟ کہا تمہیں نہیں پتا, چوری ہو جائے گی. اب اگلا جملہ ایسے کیسے آپ سنیں؟
مدینے میں یہ حال تھا کہ اصحاب صفہ وہ انتظار کرتے تھے کہیں سے کھانا آئے، وہ نہ بھوکے سو جاتے تھے. یہ عالم تھا غربت کا، اسلام کا. تو ایک دن بہت بھوک لگی ہوئی تھی ابو ہریرہ کو، بہت بھوکے ہو رہے تھے، تو کچھ نہیں مل رہا تھا. رسول اللہ آئے، مسجد میں گئے، نالینیں اتاری رسول اللہ نے. ابو ہریرہ نے رسول اللہ کی نالینیں لی، جا کے بازار میں بیچ دی. جو پیسے ملے تو اس کا آٹا واٹا خرید کے روٹی پکا کے کھانے لگے. رسول اللہ ادھر سے گزرے، کہنے ابو ہریرہ کیا کھا رہے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کی جوتیاں کھا رہا ہوں. لوگوں نے کہا بھائی تم نے علامہ ہلی یہ چپلیں بغل میں کیوں دبا لیں؟ کہنے چوری ہو جائیں گی. کہنے یہاں سب عمر ہیں، تمہاری ٹوٹی جوتی کون چرائے گا؟ کہ یہاں کوئی نہ چرائے. ابو ہریرہ تو چرا لیں گے. یہاں سے فقہ شروع ہوئی اور تخت پر پہنچتے پہنچتے پروجیکٹ ہو گئی. بھائی یہ مسئلہ ہے، کہ یہ مسئلہ ہے تو ایسا مسئلہ ہے. کون کہتا ہے حلالہ ہوگا؟ حلالہ ہوتا ہے 3 طلاق پہ. تم نے ایک بار کہا ہے، ایک بار طلاق دو پھر رجوع کرو، پھر طلاق دو پھر رجوع کرو. جب تیسری بار چوتھی بار آئے تب حلالہ ہوتا ہے. یہ مسئلہ آج تک پسند کیا جا رہا ہے فقہ جعفری کا. یہ ہے طہارت، یہ ہے پاکیزگی. تو اس نے خدا بندہ نے کہا بھئی یہی رائج کر دو. ابھی تک کیا رائج تھا؟ پہلی بار عراق کی حکومت نے فقہ جعفری رائج کی اور آج تک وہاں موجود ہے. وہاں سے اٹھی تو ایران میں آئی اور ایران سے نکلی تو ہندوستان میں آئی. تو فقہ جعفری پہچانی گئی. احسان کس کا؟ علامہ ہلی. کیا کہنا علامہ ہلی کا. اور فقہ وہاں پر پہچانی جاتی ہے جسے جہاد کا میدان کہتے ہیں. حبیب نے کہا کہ وقت ہو گیا نماز کا، تو امام سے کوئی نہیں کہتا کہ وقت ہو گیا. امام سے زیادہ کون جانتا ہے وقت ہو گیا؟ کون جانتا ہے؟ جب تک علی اکبر اذان نہ دیں وقت نماز نہیں ہوا. صبح کو علی اکبر نے اذان دی اور پھر ظہر کی اذان دی. جب حسین نے نیت کی تو وقت نماز آ گیا. جب دنیا میں امام نیت کرتا ہے نماز کی، اسی وقت آفتاب اپنا وقت بتا دیتا، یہ ہے نماز کا وقت. صبح کی اذان ہوئی علی اکبر کی اور لشکر حسین نے نماز پڑھی. کہتے ہیں جب علی اکبر اذان دے رہے تھے، ابھی آپ نے ممتاز صاحب سے سلام میں علی اکبر کا ذکر سنا. امام کا قول ہے، امام صادق امام رضا، کہ شب جمعہ میں علی اکبر کا ضرور ذکر کیا کرو. یہ شب جمعہ علی اکبر کا ذکر کیوں ہو؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بڑے بڑے عرفاء نے لکھا کہ جب شب عاشور آتی ہے تو امام حسین کی زری کے پاس کھڑے ہو جاؤ تو اندر سے بار بار ایک آواز آتی، ولد علی اکبر، میرے لال علی اکبر، میرے لال علی اکبر. قدام کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ امام حسین زری سے باہر نکل کے کھڑے ہوئے. دیکھا سر سے پیر تک زخمی ہی زخم، پورے جسم میں زخمی زخم. اس نے کہا مولا آپ کے زخم اب تک ٹھیک نہیں ہوئے. کہا تم گریا کرا کرو، آنسو بہاؤ، وہی تو میرے زخموں کا مرہم ہے. خدا نے اعلان کیا کہ مجلس ہو، ذکر حسین ہو اور خوب گریا ہو. حسین نے فرمایا ہے، بڑا گریا ہوا اس کے خواب پر. روزے میں بیٹھ کے سب روئے. دوسرے دن پھر امام خواب میں آئے، دیکھا تو جسم پر ایک بھی زخم نہیں تھا.
کہ مولا آج تو کوئی زخم نہیں ہے، لیکن یہ آپ کے بازو سے جو لہو بہ رہا ہے اور یہ جو سینے سے لہو بہ رہا ہے، کہ یہ زخم قیامت تک نہیں ٹھیک ہوگا۔ یہ میرے عباس بھائی کا زخم ہے بازو ٹوٹنے کا، اور یہ سینے پر علی اکبر کے نعرے۔ یہ غم ہے باپ کو بیٹے کا، علی اکبر کا غم۔ اللہ اکبر، کیا ذکر ہے ذکر علی اکبر۔ کہتے ہیں کہ راستے میں جب منزلیں آتی تھیں، کربلا آ رہے تھے، تو ایک جگہ ہے بنی مقاتل، جب وہاں امام حسین ٹھہرے تو خیمے لگے، رات کو سب نے آرام کیا، تو صبح کو امام حسین خیمے کے در پہ کھڑے تھے اور علی اکبر اٹھ کر آئے، کہا بابا میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے، بتقریر میں نے یہیں پہ ختم، بابا میں نے رات کو ایک خواب دیکھا ہے، بیان کرنا چاہتا۔ کیا میرے لال، کیا خواب دیکھا؟ کہا بابا میں نے دیکھا ایک بہت بڑا صحرا ہے اور اس میں خون کا دریا ہے اور اس میں آپ کھڑے ہیں، اور ایک بار آپ کا سیدھا ہاتھ کٹ کے گرا اور پھر دوسرا ہاتھ کٹ کے گرا۔ بابا اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ علی اکبر خواب کی تعبیر بتاتا ہوں، ذرا آگے بڑھو، خیمے کے پیچھے آؤ۔ کہ کیوں بابا؟ کہ دروازے پہ ام لیلا کھڑی ہے، ماں سن رہی، آگے بڑھو۔ علی اکبر آگے بڑھے، کہ ایک ہاتھ عباس ہے اور میرا ہاتھ، دوسرا ہاتھ تم ہو، کربلا میں تمہارے سینے پر نیزہ مارا۔ ماتم حسین حسین، بار الہ اس عبادت کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دینا سوا غم حسین کے بعد۔ کل کی مجلس میں امام حسن علیہ السلام کا تابوت برآمد ہوگا، وقت سے آپ حضرات تشریف لائیے گا۔ انجمن ظفر الایمان کی طرف سے مجلس ہے اور انجمن کی طرف سے اسد آغا نوحہ خوانی کریں گے۔ تابوت یہاں سے اٹھ کر شہدائے کربلا کے امام باڑے جائے گا۔ آج کی مجلس ذرا لیٹ ہوئی اس لیے کہ مارٹن روڈ سے پڑھ کر آیا، لیکن کل کی مجلس پابندی سے ہوگی، آپ حضرت